بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها أنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد الحمدللہ گزشتہ ہفتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، جس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت و حیات صرف اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ ہی زندگی دینے والے اور اللہ تبارک و تعالی ہی موت دینے والے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اللہ آپ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے مخلوقات کو، چونکہ مخلوقات بکھری ہوئی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کیوں نہیں، یقین تو مجھے بھرپور ہے، مگر میں مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو لینے کا حکم دیا، پھر چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو ملا کر پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا۔ جب رکھ دیا تو پھر کہا کہ آپ بلاتے ہی تمام پرندے وہ ان کے ذرات ہوا میں اڑے اور ایک دوسرے میں منتقل ہوئے اور پرندے مکمل بن کر تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کو بتانا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کیا ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انسان اپنی جان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مال کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو انسان اپنا ذاتی سمجھتا ہے، یہ ذاتی پراپرٹی سمجھتا ہے کہ جان بھی میری ذاتی ہے، مال بھی میری ذاتی مال ہے، حالانکہ انسان کا نہ جان ہے نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب حمل ٹھہرا نہ اس کے اندر جان تھی نہ کچھ تھا، جان بھی اللہ نے دی، اور جب پیدا ہوا نہ اس کے پاس مال تھا، جب وہ بڑا ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، تو جان بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے تو دو چیزیں مجھے دے دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو میں تجھے دو چیزیں دوں گا جو مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انسان کو اپنا جان اپنا مال سب سے زیادہ محبوب، اور اللہ کو انسان کا جان انسان کا مال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی محبوب چیزیں میرے لیے قربان کر دو، جو میری محبوب چیزیں وہ تمہیں میں دے دوں گا۔
جب اللہ کے لیے کوئی بندہ اپنا جان لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ریٹرن وہی چیزیں اسے واپس کر کے سلامتی کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں خرچ کرنے کے لیے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک بیج بویا، دانہ بویا زمین کے اندر، اور اس سے 7 بالیاں نکل آئیں، اور ہر بالی کے اندر 7 دانے تھے۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بالی سے 100 دانے پیدا ہو گئے، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے، تو گویا ایک دانہ بویا تھا، اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں میں ایک بالی میں 100 دانے تھے، تو گویا 700 دانے ہو گئے۔ اس نے بویا ایک تھا اور ملا اسے 700۔ تو جو انسان اللہ کے لیے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ ایک سے لے کر 700 گنا تک اسے بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو مثال تھی ایک گیہوں کے دانے سے، کہ انسان ایک دانہ بوتا ہے، دھان ایک دانہ بوتا ہے زمین کے اندر، اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ گویا ایک دانہ 700 کو لے کر نکلتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر زمین اچھی رہی، دیکھ بھال اس کی اچھی ہو گئی، تو اور بھی زیادہ اس کے نفع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، جیسے کسان کے لیے نفع در نفع مل کر آتا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیکیوں کے اندر اور اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ایک مقدار بتانے کے لیے ہے۔ آپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ سبحان اللہ کہو، ایک نیکی ملے گی، یہ بتانے کے لیے، کیونکہ انسان حرص والا ہے۔ انسان ایک عمل کرو، فوراً اس کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ بدلہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ میں نے سبحان اللہ کہا تو مجھے کیا مل رہا ہے۔ تو ظاہر کو دیکھ کر انسان فیصلے کرتا ہے کہ نفع ہو رہا ہے تو اور اس کے اندر اضافہ کرے گا۔ اگر اللہ بتاتے نہیں، ثواب کو مخفی رکھتے تو کوئی عبادت کرنے والا تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے بہت کم بندے ہوتے جو صرف بات سنی سنائی بات پر یقین کر کے چلو یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا، سبحان اللہ کہو گے ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوں گے۔ تو اب ظاہری اعتبار سے انسان کو نظر آ رہا ہے کہ چلو میں نے سبحان اللہ کہا تو مجھے ایک نیکی بھی ملے گی، ایک گناہ بھی معاف ہوگا، جنت میں درجے بلند ہوں گے۔ اب اس کے دل کے اندر اور خواہش بڑھ رہی ہے کہ چلو اور زیادہ کریں گے اور زیادہ کریں گے۔ اور اگر یہ اللہ نہ بتاتے تو عبادت کرنے والے بہت کم مل جاتے، بہت کم نہیں کہ مقدار میں ہو جاتے کہ بھائی کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو کیا عبادت کریں۔ تو اللہ بتاتے ہیں، اور بھی بڑھا کر دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے، وسیع، اللہ کی ذات بہت وسیع ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ تکرار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے بار بار تاکید فرماتے ہیں، اسی لیے کہا نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف وہ فرض والی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ صدقہ بھی زکوٰۃ ہے، اللہ کے لیے خیرات کرنا بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ اس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کیا ہے، اور چونکہ انسان کو یہی سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنی محبوب چیز میرے لیے لگا تو اس کے اندر میں اور اضافہ کروں گا۔ یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے 4 پارے کے اندر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر تم بھلائی تک پہنچنا چاہتے ہو اس وقت تک تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کامل بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ اب انسان کی سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ مال ہے، جان ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ چیز کو میرے لیے لگاؤ۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے احسان نہیں جتاتے، بعض لوگ احسان جتاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لہم اجرهم عند ربهم، اگر احسان نہیں جتائیں گے ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر جب انسان احسان جتا لے، یعنی بتا دے، ریاکاری کر لے، اس کا تو سارا کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ریاکاری نہیں کرتے، دکھاتے نہیں کہ دیکھو میں نے اللہ کے نام پر 100 روپیہ خرچ کیا، دیکھو میں نے 1000 روپیہ خرچ کیا۔ یہ ریاکاری بہت بری چیز ہے،
انسان آج یہی سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آج تو موبائل جب آ گیا اس کے ذریعے سے تو انسان اگر 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو سیلفی لیتا ہے کہ دیکھو میں 1 روپیہ دے رہا ہوں, یا فوٹو کہتا ہے کہ میں 1 روپیہ دیتا ہوں تو میرا فوٹو نکالو. اب اس کو عام کرتا ہے. یہ عام کرنا للہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. دیکھو نیتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک نیت وہ ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ کتنا خرچ کرنے والا ہے, کتنا دیالو ہے کہ بار بار اللہ کے لیے دیتے رہتا ہے. اور ایک نیت ہوتی ہے کہ میں دے رہا ہوں, لوگ دیکھیں اور لوگ بھی دینے والے بن جائیں. اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میرا دوست ہے, میرا ساتھی, میرا بھائی, وہ خرچ نہیں کرتا, اگر میں دیتے ہوئے فوٹو پکڑ کر ویڈیو کر کے اگر اس کو بتاؤں گا تو اسے ایک احساس ہوگا, وہ بھی دینے والا بن جائے گا. اگر اس کے لیے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے نیتوں کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس وقت میں دیتے وقت میں خالص نیت ہونا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ ایسے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, کیونکہ بائیں ہاتھ کو پتہ چل جائے گا تو ریا کا شبہ ہوگا. اسی لیے جب آپ دو تو 3 مرتبہ نیتوں کو ٹٹولو. سب سے پہلے جب دینے کا ارادہ کیا تب دیکھو کہ میں کس کے لیے دے رہا ہوں. جب دے رہے ہو اس وقت میں دیکھو کہ میں کس کے لیے میں ابھی دے رہا ہوں, یہ فی الحال کس کے لیے ہو رہا ہے. جب دے کر ہو گیا تب بھی ٹٹولو کہ میں نے کس کے لیے دیا ہے. کیا دینے کے بعد میں میرے اندر دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کاش اچھا ہوتا کہ اس کو پتہ چل جاتا, اس کو پتہ چل جاتا, وہ بھی دیکھ لیتا, یہ بھی دیکھ لیتا, تاکہ میری واہ واہ ہو جاتی, مجھے مالدار سمجھتے ہیں. اگر دینے کے بعد بھی یہ نیت آ رہی ہے وہ بھی یا میں شمار ہیں. اس لیے صدقہ خیرات کرتے وقت میں بہت احتیاط سے دینا ہے. اور اس کے اندر نفس پر سب سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے. یہی چیز نہیں ہوتی ہے کہ انسان تو دے دیتا ہے مگر اندرونی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں دیکھ لے. اب یہ جب آ گیا کہ فلاں دیکھ لے اور مجھے اچھا سمجھے تو سارا ضائع ہو گیا, مال بھی گیا, کوئی نیکی نہیں. وہ یہی معاملہ ہوا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. سمجھ آ رہا. تو اب دکھانے کی نیت آ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. چاہے جتنا بھی بڑا عمل, حج کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں سے سیلفی لیتے ہیں, اور بعض لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یادگاریں باقی رہیں, اور چونکہ یادگار باقی رکھنے کے لیے وہاں پہ سیلفی لینا تو وہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے, وہاں خالص عبادت ہونی چاہیے, دوسرا کچھ بھی کام. اسی لیے اللہ نے کہا کہ مچھر کو بھی نہ مارو. اب وہاں جا کر سیلفی لے رہے ہیں, نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے بھی عمرہ کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے بھی حج کیا ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم بہت کم ایسے نیک اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اس لیے لیتے ہیں کہ چلو اس کے ذریعے سے سبق ہو, حالانکہ اس کی بھی اجازت وہاں پر نہیں ہے. اب نیتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیتوں کو اپنی خالص رکھنی چاہیے. احسان بھی نہیں جاتا تھا انہی لوگوں کے لیے اجر بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوف پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کریں گے جن کی نیتیں اچھی ہوں. اور جن کی نیتیں خراب ہیں, کھوٹ ہیں, لوگ رمضان میں بھی بہت سا اتنا لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں, مگر ایک نیت غلط ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. کچھ بھی ایک نیکی بھی نہیں ملتی, اس کا کچھ بدلہ ہی نہیں ملتا, سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے صدقہ خیرات کرتے وقت میں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے, اور خالص نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں علماء کرام, جس آدمی کو تم دو کم سے کم ایک ہفتہ اس کے سامنے نظر مت آؤ, تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ یہ اپنا دیا ہوا احسان جتانا چاہتا ہے. یا اسے کال مت کرو, یا اس کے کچھ ایسے معاملات نہ ہو کہ اسے احساس ہو کہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے. بہت معاملہ خراب ہے اس کے اندر. بہت سارے لوگ اچھے پڑھے لکھے اس کے اندر مبتلا ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ہاں, ایک مرتبہ ہم نے نیت کر لی, اس کو بار بار ٹٹول لیا, بعد میں بھی خیالات آ رہے ہیں. ایک ہم نے دینے سے پہلے نیت کی, دیتے وقت میں بھی اس کو صحیح کیا, دینے کے بعد بھی چند وقت تک ہم نے اس کو صحیح کر دیا. اب وہاں سے نکل گئے, اب نکل جانے کے بعد میں گھر میں آ گئے, کام مصروف تھے, مگر وہ چیز بار بار یاد آ رہی ہے کہ میں نے 10,000 دیا ہے, تو کچھ تو مجھے سامنے نظر آنا چاہیے نا, کوئی تو تعریف کرنے والا ہوں, کوئی تو میری واہ واہ کی کرنے والا ہوں. بار بار نیتیں آ رہی, تو یہ خیالات کا آنا نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اب آپ جب وہاں سے نکل گئے, نیت آپ کی بار بار وہ خیال آ رہا ہے, وہ اثر آپ کے صدقے پر خیرات پر کچھ نہیں پڑے گا. شرط یہ 3 جو وقت ہیں, ان وقتوں میں نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اب اس کے بعد میں اگر آ رہا ہے خیال تو اس کا اس پر ہمارے اعمال پر اس کا کوئی ضرب نہیں پڑے گا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. بھلی بات کرنے سے, بھلی بات کرنا, درگزر کر دینا بہتر ہے صدقہ دے کر جتانے سے.
بھلی بات کرنا اور درگزر کر دینا، معاف کر دینا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دیا اور اچھی بات بتا دیا، یہ بہتر ہے من صدقۃ یتبعها اذی، کہ صدقہ دینے کے بعد میں تکلیف پہنچا رہا ہے، اسے احساس دلا رہا ہے کہ میں نے تجھے اتنے پیسے دیا تھا، میں تجھے یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ میں یہ معاملہ کیا تھا، اب جتا رہا ہے، اس سے بہتر تو تم صدقہ ہی نہیں دیتے، تو اس سے بہتر کیا ہے ایک بھلی بات کر دو، صدقے سے بہتر ہے۔ ورنہ اس لیے اب دیکھو صدقے سے بہتر کیوں فرمایا گیا قرآن کے اندر، کیونکہ صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے لیے دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے انسان پر جو اس کی حقیقی موت ہے، جو کہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دی گئی حقیقی موت، اس کے علاوہ اللہ صدقے کے ذریعے سے ہر مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، ہر مصیبت کو ٹال دیتے ہیں صدقے کے ذریعے سے، اور اتنی بڑی عبادت ہے، تو اسی لیے کہا کہ ایک بھلی بات کر دینا اس صدقے سے افضل ہے کہ اس صدقہ دینے کے بعد تم جتاؤ یا اس پر اسے تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بہت بڑے غنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ینفق مالہ، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو خلط مت نہ کرو، ملاؤ نہیں، بالمن والعذی، ریاکاری کے ذریعے سے، یعنی اپنے صدقات میں ریاکاری کو شامل نہ کرو، دکھاوے کو شامل نہ کرو، مستقل اسی عنوان کو لا رہے ہیں تاکید۔ دیکھو جب قرآن کے اندر کوئی چیز بار بار آتی ہے تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر آخرت کے دن پر، وہی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے جس کا آخرت میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ خصوصی اعتبار سے مالداروں کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ بہت ایسے اعمال وہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان عمل کی وجہ سے اللہ بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت میں داخل کرا دے، مگر ریاکاری دکھاوے کی نیت آتی ہے، باقاعدہ جتاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں۔ ایسے بہت لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جنہوں نے غریبوں کے لیے تعاون کیا، مدد کی، ان کے برے وقت میں ساتھ آئے، مگر اس کے بعد میں جتاتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، اب نیکی تو کچھ نہیں، جو کیا تھا تمام کا تمام ضائع ہو گیا، اب گناہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو وقت پر 1000 روپے دے دیے، اب میں اس کو دے دیے، معاملہ ختم، اب میں بار بار اسے جتا رہا ہوں، اسے احساس دلا رہا ہوں، تو جیسے ہی میرے دل میں یہ بات احساس دلانے کی یا جتانے کی آ گئی، نیکیاں تو ضائع ہو گئی، اب بیکار ہو گیا، اب میں جتنی مرتبہ اس کو یاد دلاؤں گا، جتنی مرتبہ احساس دلاؤں گا، اتنا گناہ میرے سر چڑھتا چلا جائے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑی چٹان ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر بارش پڑ گئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ایک بڑی چٹان ہے، اس پر مٹی بھی ہے، اور بارش پڑنے کی وجہ سے وہ تمام مٹی زائل ہو گئی، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اب اس پر وہ چیز، یعنی اس پر جو مٹی ہے، وہ بارش کا پڑنا کوئی چیز، کسی چیز کی قدرت نہیں لگتا، مگر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اگنے والا نہیں ہے، کیونکہ مٹی پڑنے کی وجہ سے وہ چکناہٹ ہو گئی، وہ ضائع ہو گیا، اس قسم کا ضائع ہو گیا، اب اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ چٹان ہے، بڑا ایک پتھر ہے، اس پر مٹی بھی ہے، بارش پڑنے کی وجہ سے وہ مٹی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی مٹی، اور جب مٹی نہیں رہی تو وہاں سے کیا ہوگے گا؟ جیسے وہ نقصان، وہ خسارہ کا سبب بنا، ویسے ہی دکھانے والوں کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے، یعنی اپنا مال جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، دکھانے کے لیے نہیں، واہواہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل جنت بربوۃ اصابها، کہ ایک باغ ہے، ایک ہرا بھرا باغ ہے، اصابہ وابل، اس پر بارش پڑی، فآتت اکلها ضعفین، اور اس پر پھول پھل اگنے لگے، کثیر تعداد میں اگنے لگے، زیادہ معنوں میں اگنے لگے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر زیادہ بارش نہ بھی پڑتی تب بھی وہ پھل دیتا۔ ایسا باغ ہے کہ بارش پڑی، جب اس پر بارش پڑتی ہے تو پھل زیادہ ڈبل مقدار میں ہوتے ہیں، ایسا باغ۔ یا پھر ایسا باغ ہے
کہ زمین ہموار ہے، اگر بارش نہ بھی پڑتی تب بھی وہ باغ انہیں کیا دیتا؟ پھل دیتا. تو اس کی طرح ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز انسان کی دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ایک باغ ہو، من نخیل کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، پانی کی نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل اس کے اندر جمع ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بڑھاپے کو پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی کمزور اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اور ایک آگ کا گولا آئے اور اس باغ کو ختم کر دے، نارٌ فاحترقت، اس کو جلا کر ختم کر دیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اتنا اچھا باغ ہونے کے باوجود ایک آگ کا گولا آئے، آگ برسے اور تمہارا باغ ضائع ہو جائے؟ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، تم فکر کرو، تم ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان ایک بہت اچھی مخلوق ہے، ایک باغ سے تشبیہ دی ہے کہ اگر اس پر بارش نہ بھی پڑتی تو تمہیں پھل ملتا، اور تمہاری اولاد، تم بڑھاپے کو پہنچ گئے اور تمہاری اولاد کمزور ہیں. اگر تم نے اس کو خالص اللہ کے لیے کیا ہوتا تو تمہیں اس سے نفع ہوتا، تمہارے بڑھاپے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اولاد پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مگر تم نے دکھاوا کر کے، ریاکاری کر کے تمام کو ضائع کر دیا، یعنی اپنے اچھے خاصے باغ کو ضائع کر دیا، جس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 چیزیں بتا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ مال صدقہ کرنے کے لیے حلال مال کا ہونا ضروری ہے. حرام مال سے انسان صدقہ کرے تب بھی نہیں کرنے کے بڑے درجے میں، بلکہ گناہ تو ہو ہی جائے گا. ایک تو حلال مال ہو، اور دوسرا طریقہ سنت ہو. جو ہم صدقہ کر رہے ہیں سنت طریقے سے ہم کریں، ایسا نہیں کہ جیسے دل میں آیا صدقہ کر دیا. اور تیسری بات یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے ہو، جو بھی ہمارا کام ہو، جو بھی ہم دیں وہ اللہ کے لیے دیں. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ دکھانے کے لیے ہرگز نہ ہو، دکھانے کے لیے ہرگز نہ ہو. اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ دینے کا وقت بھی صحیح ہو، کہ ایک انسان کو ضرورت نہیں ہے آپ بار بار لے جا کر انہیں دے رہے ہو، بار بار دے رہے ہو، بھائی ضرورت کا بھی ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات سب سے پہلے اپنے خاندان والوں پر ترجیح خاندان والوں کو دیں، اور خاندان میں بھی ایسے لوگوں کو دیں، کیونکہ خاندان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کون ظاہر میں مالدار نظر آتا ہے، اندرونی کیفیت ان کی کیا ہمیں زیادہ معلوم ہوتا ہے. ویسے انسان کو دیں. بعض مخلص بندے ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے، ان کا باہر سے ٹھاٹ باٹ اچھا نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ کپڑے بدل رہے ہیں، روزانہ ایک اچھا ایک انداز دکھا رہے ہیں، مگر اندرونی جو کیفیات ہوتی ہیں اکثر خاندان والوں کو معلوم ہوتی ہے کہ ان کی اندرونی کیا کیفیت ہیں. تو ان لوگوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی یہ اچھا ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے چلو اس کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں. اس لیے خاندان کو ترجیح اسی لیے دینے کو کہا گیا کہ خاندان کی نوعیت ہمارے سامنے ہوتی ہے باہر والوں کے مقابلے میں، اور اس کے بعد میں اپنے اطراف میں جو دوست و احباب ہیں ان کی نوعیت ہمیں معلوم ہے کہ ایک انسان اچھا خاصا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھی گاڑیوں میں پی رہا ہے، مگر مجبوراً وہ ایسا بتا رہا ہے تاکہ اس کی فقیری لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اس کی غریبی لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اندر سے بہت بیچارہ پریشان ہے. تو ایسے لوگوں کو دینا، ایسے لوگ صحیح مستحق ہیں. اور وقت ایسا نہیں کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے پھر بھی آپ جا کر دے رہے ہو. تو یہ چیزیں بھی انسان کے مال کو ایک قسم سے کم ثواب کے ذریعے بن جاتے ہیں. اور چھٹی چیز یہ فرمائی کہ دینے کے بعد میں بھی ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو، کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے. جب انسان اس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرے گا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے اندر اللہ بے حساب دیں گے. اور یہ مال کا خرچ کرنے کی تاکید اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ غریب بھی ہیں، بہت زیادہ امیر بھی ہیں. آج لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غریب اپنے غریبی پر باقی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اب مالداروں کے ذمے ہے، کیونکہ مال تو اللہ کا ہے، اب مالداروں کے ذمے ہے کہ اپنی زکوٰۃ وہ وقت پر نکالیں، اور اس کے علاوہ جو صدقہ خیرات ہیں، صدقے خیرات کے ذریعے سے ان غریبوں کی مدد کریں. زکوٰۃ ایک مقدار ہے، مگر صدقہ خیرات کی کوئی مقدار نہیں ہے. زکوٰۃ مقدار سے زیادہ آپ نہیں نکال سکتے، وہی مقدار ہے.
آپ اگر آپ مقدار سے زیادہ نکال رہے ہیں، فرض زیادہ ہو جائے گا، جو زیادہ ہے وہ صدقے میں چلا جائے گا. تو جو صدقہ خیرات ہم کرنے والے ہیں اس کی ایک مقدار ہم جمع کریں اور کسی کا ایک ساتھ دیں تاکہ اس کی ایک زندگی بنے. اور ایسا نہیں کہ بار بار ہم دے کر دوسروں کی عادتیں خراب، ایسا بھی نہ ہو. مثال کے طور پر میرا ارادہ ہے ایک 10,000 صدقہ کرنے کی. اب ہم دیکھیں ایسے کون سے لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یا تو پھر آپ انہیں خود تاکید کریں کہ میں آپ کو اتنی رقم ایک ساتھ میں دوں گا، آپ کیا بزنس کر سکتے ہو اس کے ذریعے سے، نفع کیا کما سکتے ہو. تو ہمارا صدقہ ایسا ہو کہ دینے کے بعد میں اس کا کچھ نفع بھی ملے، یا پھر ایسا ہو کہ چلو نفع نہیں مل سکتا اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. اگر یہ سوچ کر ہم صدقہ خیرات کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا دینا بھی اللہ کو پسند آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے دنیاوی جو کام رکے ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.